ذرا یہاں پر ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کل کیا ہو سکتا ہے اگر آج رات 12 بجے تک عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا، اسپتال منتقل نہ کیا گیا تو ہم نے ایک روایت دیکھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں، انہیں آگے کوٹ بھی کیا جاتا ہے کہ جی فلاں وقت میں یہ فیصلہ آیا تھا اور پھر وہ بائنڈنگ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 24/7/2025 میں جنگ اخبار نے رپورٹ کیا تھا کہ اس میں سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اپیل یا آئینی درخواست زیر التوا ہونے سے از خود چیلنج شدہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں رکتا، اور پھر دنیا اخبار نے بھی یہ رپورٹ کیا تھا کہ زیر التوا اپیل کی بنیاد پر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد روکنا توہین کے مترادف ہے، یہ چیف جسٹس نے اس وقت کہا تھا۔ تو جناب فیصل چودھری صاحب، اب اس کو بیس بناتے ہوئے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ اگر اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو کل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کے سمیت جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں ان کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاورز موجود ہیں، سپریم کورٹ کے اپنے رولز میں بھی ہیں، اور سپریم کورٹ کا جو آرڈیننس ہے 2003 کا کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003، اس کے تحت یہ فیصلہ جس کے عمل درآمد پہ رکھ نہ ڈالا جائے یا ڈگری جو ہے یا آرڈر جو ہے کورٹ کا اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے، اٹس لائبل ٹو بی پروسیڈڈ انڈر دا کنٹیمپٹ لا۔ اب اس معاملے کے اوپر، اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے یا اعلیٰ عدالتوں کے، ان کی مرضی کی انٹرپریٹیشن ہو نہیں سکتی۔ اچھا، یہ انٹرپریٹیشن میں جو ریویو ہے، دیکھیں ریویو فائل کرنا تو لیگل حق ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی بھی کچھ بنیاد ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسا قانونی سقم جو کہ آپ کو بالکل دیکھتے ہوئے نظر آ جائے۔ کم سے کم اس فیصلے پہ جو کہ انٹرم اور پارٹ ہرٹ کیس ہے، یہ میں میری نظر میں جو میری ریڈنگ ہے، اس میں کسی قسم کا ایسا ابہام یا قانونی حکم موجود نہیں ہے۔ یہ اچھا، نوٹس نہیں جاری ہوتے سر، ہوتا ہی ہے کہ پھر آپ کے جو اٹارنی جنرل آفس اور ایڈوکیٹ جنرل آفس وہاں پہ صبح سے کیا کرنے جا رہے تھے، پھر اگر عمران خان صاحب کا کیس لگا ہو اور کاز لسٹ آئی ہو، آپ کا کیا، میں خود ایڈوکیٹ جنرل رہا ہوں، میں نے یہ آفس میں امپورٹنٹ کیسز میں ہمارے پاس لسٹ آتی ہے، اور یہ آپ اتنے سوئے ہوئے ہیں یا آپ اتنے اوبلیویس ہیں، یعنی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس لگ رہا ہے، ایک بینچ کے سامنے کاز لسٹ آئی ہے اور اس میں سے کوئی بندہ نہیں گیا۔ آپ کو یاد ہے متی اللہ جان صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر کنٹیمپٹ کی کیس چل رہا تھا، لیکن ان کو نوٹس موصول نہیں ہوا تھا، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، پورا جناب جو ہے وہ رپورٹ خود بھی کر رہے تھے اپنے لیے، لیکن جب انہوں نے کہا تو متی اللہ جان کہتے ہیں مجھے تو نوٹس ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے، معلوم نہیں کیا بات ہے نا، دیکھیں جب نوٹس نہیں ہے، ایک نوٹس ویور ہوتا ہے جب آپ کورٹ میں ہوتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے لا آفسر صاحب کو کہ جی آپ آ جائیں، اور لا آفسر وہاں پہ نوٹس لے جاتے ہیں۔ اگر آپ صبح سے ایک کیس کی مخالفت کے لیے ایڈوکیٹ جنرل آفس بھی اور اٹارنی جنرل آفس بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نوٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو اطلاع ہو کہ یہ کیس لگا ہوا ہے۔ تیاری کریں۔ میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں، خواجہ محمد صاحب پلیز بیئر ود می، میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک کیس ہے جس کے اندر آپ سزا سسپینڈ نہیں کر رہے، آپ بیل منظور نہیں کر رہے، آپ اسپتال بھیج رہے ہیں اور وہاں سے علاج کے بعد واپس، یعنی کہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر اور آپ کی اپنی رپورٹ کے مطابق، آپ کی اپنی رپورٹ کے مطابق آپ نے ریلیف دینا ہے، اس کے اندر کیا سکم ہو سکتا ہے جو حکومت ڈھونڈ رہی ہے؟ یہ بہت ہی ایک غیر ضروری، مطلب میں آئی ایم ناٹ اے پریکٹسنگ لائر، ماشاءاللہ فیصل چودھری صاحب ہیں، یہ انہوں نے کئی سال تک سپریم کورٹ کی جو ہے کوریج کی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں کہیں پہ زندگی ایٹ سٹیک ہے کسی بھی شخص کی، پیراگراف 13 میں لکھا ہے کہ جو قانونی اور جو ہے کانسٹیٹیوشنل جو ان کو ساری ہماری ذمہ داریاں سامنے رکھتے ہوئے جو ریاست کے اوپر عائد ہوتی ہیں، ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ غلط تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی رپورٹ ہے جس طرح کی رپورٹ بنا کے پلیٹلٹس گرائے گئے تھے اور قائد کو باہر بھجوایا گیا تھا۔ آپ کو پتا اس وقت بھی یہ بیانیہ آیا تھا کہ اگر زندگی ان کی چلی گئی، ایون چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کی زندگی کو کچھ ہو جاتا ہے، میں پیش ہوا تھا سر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھانسی نہیں لگایا تھا، باقی سب کچھ کر دیا۔ اچھا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ واضح ان کا ایک سوال تھا کہ ایک شخص کی اگر زندگی اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ اگر اس کو نیکسٹ ٹائم ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، اور ٹریٹمنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اویلیبل ہے پلیٹلٹس کی ملک سے باہر، لندن جو ہم بات بتایا جا رہا ہے، ڈاکٹر عدنان صاحب اس وقت بتایا کرتے تھے کہ ایسی اب یہاں پہ ابھی جو ذکر ہوا ڈاکٹرز کی اپنی ایک بنائی ہوئی جو گورنمنٹ کے پوائنٹ ڈاکٹرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کا جو وائٹل سائن اس وقت جو ہوتے ہیں آپ کے جو میڈیکل یہ وائٹل آرگنز ہیں، وہاں سے جو وائٹل سائنز ملتے ہیں وہ نارمل نہیں ہیں۔
لہٰذا ان کو ضرورت ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی. انہوں نے کہا جی کہاں پہ ٹریٹمنٹ چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں شفا میں چاہیے. شفا میں انہوں نے کہا جی پیسے آپ کون دے گا؟ خود دیں گے، انہوں نے کہا جی ہم خود دیں گے. اور میں نے پریزیڈنٹ شاہد خاقان عباسی صاحب، شجیل میمن صاحب، ایون سو آپ کو یاد ہوگا فارمر جو ہیں پریزیڈنٹ جنرل مشرف جو تھے، وہ ان کے علاج کے لیے وہ دبئی گئے تھے. وہ تو میرے خیال اس ٹائم ان کو سزائے موت بھی ہوئی تھی. ان کو AFID گئے تھے، AFIC گئے تھے میں وہاں سے جاتے ہوئے گاڑی بھی مڑ گئی تھی. وہاں سے ہوم ہاؤس ریسٹ بھی نہیں ہے. اچھا ایک منٹ، میں صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ وہ ساری فارمیلٹیز پوری ہوئی ہیں. فارمر پرائم منسٹر مسٹر خان، اس کو ریپیٹڈلی پیمز لایا جاتا رہا ہے، ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. وہ جو ریٹنا کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا سیریس ایشو ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ صرف شفا کے اندر کوئی بندہ اسپیشلسٹ ہے، ایک بورڈ بن گیا ہے. وہ شفا ہاسپٹل ہے یہ یار شفا کی اس یہاں کی بات ہوئی ہے. کیا ہو گیا یار کیا ہو گیا؟ مطلب فیکٹس پہ میں نے بولا آئی ایم اے رپورٹر، آپ تب تجزیہ نگار ہیں، آپ رائے جو ہیں صاحب رائے ہیں، رائے ضرور ایکسپلین کریں، فیکٹس کو ڈسٹارٹ نہیں کریں. تو انہوں نے کہا جی بورڈ بھی بنا دیا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کر کے سوائے ہزیمت کے، سوائے جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جو آپ کو ہے نا سیاسی طور پر مار کھانے کے، پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں. کیا بندہ ملک سے باہر بھاگ رہا ہے؟ کیا کوئی جو بات این آر او لے کے تو وہ چلے گئے. سو مطلب اس میں کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ایڈوائز کر رہا ہے، یا پھر حسن ایوب صاحب ایڈوائز کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو عمل درآمد نہیں کرنا، غلط فیصلہ ہو گیا، اس کے اندر یہ پریزن رول خلاف ہو گیا. اب میں ایک بات چودھری غلام حسین صاحب سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، چودھری صاحب کہ پیمز میں اگر یہ گورنمنٹ کہتی ہے جی گورنمنٹ کا ریویو کیا ہے جی پیمز میں آپ شفٹ کر دیں اور الشفا میں نہ کریں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی بنیاد کیا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ہاسپٹل ہماری مرضی کا ہے، بیمار کوئی بندہ ہے، ڈاکٹر اس کی مرضی کا ہونا ہے، وکیل اپنی مرضی، وہ کہہ رہے ہیں جی ساڈی مرضی دے ہسپتال نال تسی اپنا علاج کراؤ. یہ آپ نے کبھی ایسا سنا ہے پہلے؟ فیصل چودھری صاحب آپ اصل بات کی طرف آئیں کہ آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر اس مریض کی علاج نہ کرایا گیا اور اس کی جان کو غیر معمولی خطرات اور خدشات پیدا ہو گئے، who will take responsibility؟ یہ سوال damage to his life. یہ گورنمنٹ ویسی رسپانسبلٹی جیل انتظامیہ کسٹڈی میں ہے. دیکھیں یہ کیا مطلب ہوا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کی جان کو خطرہ ہے، وہ جی پروسیجر لیپس ہوا ہے، ڈیمیج اگر ہوا ہے تو لیٹ سپوز جی اگر ان کی بات بھی مان بھی لی جائے، کیا کسی شخص کی، عمران خان صاحب کی بات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ایک ہیومن بینگ، کوئی عام آدمی، میں آپ، حسن ہمسیلف، ٹھیک ہے، کوئی بندہ جو ہے اس کی جان پہ بناتی ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. چودھری صاحب انہوں نے کون سا کسر چھوڑی ہے 1 سال میں اس شخص کی جو کہ سپر فٹ تھا؟ جب جولائی میں ان سے مل کے آیا تھا تو وہ بالکل سپر فٹ تھے، ان کی کوئی نہ آنکھ کا مسئلہ تھا نہ کوئی اور مسئلہ تھا. اب ان کی آنکھ بھی چلی گئی، ان کے جو ہے جو کوئی بھی اور جو آرگنز ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے. سپر فٹ آدمی 74 ایئرز اولڈ ہیں، لیکن جتنی ایکسرسائز وہ کرتے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ان کو سولیٹری میں رکھا گیا ہے، یعنی 1 سال قید تنہائی میں رکھنا، اتنا ظلم کوئی بریک کا ہمیں بتایا جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے آپ سے ایک لائن بول دوں. بول دیں. پاکستانی نیلسن منڈیلا لیٹ گیا ہے، ڈر گیا ہے.